رحمت کا تقاضا ہے، سو التواب کے ساتھ الرحیم لایا گیا. بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے یہ اسرار ہیں، سب اسرار ہیں یہ. اس کے لیے اولو الالباب ہونا ضروری ہے. قرآن حکیم ان لوگوں کو اپیل کرتا ہے، ان لوگوں کے ذہنوں کو جو اولو الالباب ہیں، جن کے پاس دماغ ہے. یہ احمق لوگوں کے لیے نہیں ہے جی. پوری کتاب اسرار و رموز سے بھری ہوئی ہے. تواب کے ساتھ رحیم کیوں لایا گیا؟ ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے، اچھا اللہ اس کی معافی کو قبول کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے. وہ اور رحیم کہہ کر کے بتایا گیا کہ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لے، اور رحم کا تقاضا یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کو سزا نہ دے. جی معاف کر دے، اس کو سزا نہ دے. اس وجہ سے تواب کے ساتھ رحیم لایا گیا. اس کے بعد توحید کا بیان ہے، اور پھر توحید کے دلائل دیے گئے. توحید کے دلائل دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق دیکھو. ناسا کے سائنسداں حیران ہیں. کہیں کہیں وہ اپنی لانگ رینج جو ان کی دوربینیں ہوتی ہیں، بس چند ہی سیاروں تک، چند ہی چیزوں تک پہنچ چکے ہیں. کائنات، یونیورس تو ایکسپینڈ ہو رہی ہے مسلسل. ان فی خلق السماوات والارض، میتھمیٹکس کے پیمانے تھک جائیں، کائنات کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. فی خلق السماوات، اتنا بڑا آسمان ہے اور ان کو بغیر پلر کے کھڑا کیا گیا. والارض، زمین کو پانی کے اوپر بچھایا گیا، ہل نہیں رہی ہے. یہ کمال نہیں ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے. اختلاف اللیل والنہار، یہ کس کی قدرت ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں تیرتی ہیں. اللہ، کس نے اس عظیم سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ اپنی پیٹھ کے اوپر جہاز کو روکے رکھے؟ جس طریقے سے کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، ایسے ہی جہاز پانی کے اوپر سوار رہتی ہے. جبکہ ایک سوئی ڈال دو تو سوئی ڈوب جائے گی، مگر اتنا بڑا جہاز نہیں ڈوبتا. کس نے کہا؟ سمندر کو حکم دیا ہے کہ مسخر ہو جا میرے بندوں کے لیے، یہ جہاز ڈوبنا نہیں چاہیے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے؟ جی اللہ. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو پھراتا ہے. کبھی ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کبھی گرم ہو جاتی ہے، کبھی شرقن چلتی ہے، کبھی غربن چلتی ہے، کبھی جنوبن چلتی ہے، کبھی شمالن چلتی ہے، کبھی بین ذالک، بیچ بیچ میں چلتی ہے. اللہ اکبر. یہ جو تصریف الریاح ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلیل ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان یہ جو ٹنوں ٹن گیلن پانی لیے ہوئے چلتے رہتے ہیں، یہ پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں یہ، اور ہوا میں چلتے رہتے ہیں، وقت چلتے رہتے ہیں. یہ زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہے. گیلنوں پانی لیے ہوئے، گرتے نہیں ہیں. یہ کس نے روک رکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے. دیکھو عقل کو اپیل کیا گیا ہے. لآیات لقوم یعقلون، جس کے پاس عقل ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں. اور جو ان سے نصیحت نہ حاصل کر سکے ان نشانیوں سے، اس کے پاس عقل نہیں، یہ بے عقل آدمی ہے. وہ لآیات لقوم یعقلون. اس کے بعد بڑی پیاری بات فرمائی گئی، غور سے سنیں. دیکھو توحید بیان کی گئی اور اس کے بعد توحید کے دلائل دیے گئے کہ یہ سب جب کوئی انسان نہیں کر سکتا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے. اچھا یہ دعویٰ ہے، دعوے کی دلیل دی گئی کہ یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں. کون؟ اختلاف اللیل و نہار، خلق سماوات والارض، یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں. کوئی نہیں کر سکتا. جب کوئی نہیں کرتا تو میں ہی عبادت کے لائق ہوں نا. یہ دلیل دی گئی، دعویٰ کیا گیا، دعوے کی دلیل دی گئی. اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ یہ بڑی پیاری ہے جو پہلے سے متصل ہے. کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. عجیب بات یہ ہے کہ توحید کے اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الْأَنْدَادٍ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. دیکھو محبت کی دو قسمیں ہیں بنیادی. ایک ہوتی ہے محبت مشترکہ اور ایک ہوتی ہے محبت خاصہ. محبت مشترکہ کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے محبت طبعی، جیسے بھوکے کو کھانے سے محبت ہوتی ہے.
प्यासे को पानी से मोहब्बत होती है, यह मोहब्बत तबई है, तबीयत की मोहब्बत है। और एक है मोहब्बत रहमत, रहमत की मोहब्बत, जैसे वालिद को अपनी औलाद से जी। और एक है मोहब्बत उन्स व इल्फ, उनसियत की मोहब्बत, जैसे एक भाई को एक भाई से होती है, एक पार्टनर को अपने पार्टनर से, एक दोस्त को अपने दोस्त से होती है। ये मोहब्बत इल्फ और उन्स है, ये तीन है मोहब्बत मुश्तरका, ये जायज है, ये शिर्क नहीं है। शिर्क कौन सी मोहब्बत है? मोहब्बत उबूदिया जी, इबादत वाली मोहब्बत। ये अपने माबूदों से मोहब्बत करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, तजल्लुल करते हैं, ताजीम करते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह के साथ बराबर भी नहीं की जा सकती, और ये मोहब्बत नीचे भी नहीं की जा सकती जी, बराबर भी नहीं कर सकते, हराम है ये। एक नुक्ता बताऊं, बड़ा अजीब सा है। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले जो होते हैं वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। कायदा ही निकला, इन्नल हुक्म इज़ा उल्लिका अला वस्फिन, इन्नल हुक्म इज़ा उल्लिका अला वस्फिन फयक़वा बिक़ुव्वति ज़ालिकल वस्फ़ यनक़ुसु बिनक़्सिही। ये उसूल है कि जब किसी चीज को किसी सिफत के ऊपर मुअल्लक किया जाए तो वो सिफत जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वो चीज बढ़ेगी, और जैसे जैसे वो चीज घटेगी वैसे वैसे वो चीज घटेगी। जैसे यहां देखिए, अशद्दे मोहब्बत को, शिद्दत मोहब्बत को मुअल्लक किया गया ईमान के ऊपर, तो ईमान जैसे जैसे बढ़ेगा अल्लाह की मोहब्बत वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, और जैसे